باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورہ توبہ ہے اور پارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم علیہم اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، ویشف صدور قوم مؤمنین اور یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہیں۔ کفار کے ساتھ کفن بردوش میدان کارزار میں تم قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری پشت پناہی فرمائے گی۔ اس نے کفار کو ذلیل و رسوا کرنے کا جو اٹل فیصلہ فرما دیا ہے اس کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ تمہیں کمزور اور بے بس سمجھنے والے تمہارے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوں گے۔ کفار کے ساتھ جنگ کا حکم دے کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ برسوں سے وہ تمہیں ستا رہے ہیں اور تمہارے دل ان کی ایذا رسانیوں سے داغ ہیں۔ اب وقت ہے کہ تم کفر و فسق کے ان علمبرداروں پر ضرب کاری لگا کر ان کی نخوت کو خاک میں ملا دو۔ اسلام کی فتح اور کفر کی ذلت دیکھ کر تمہارے دل باغ ہو جائیں گے اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور انتقام کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں وہ سرد پڑ جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم سے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ اور اس کے رسول کے، ولا المؤمنین اور مومنوں کے کسی کو اپنا ولیجہ محرم راز، واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین نہیں ہے جائز مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم یہ وہ بد نصیب ہیں ضائع ہو گئے جن کے تمام اعمال، وفی النار ہم خالدون اور دوزخ کی آگ میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہاد کو گراں سمجھنے والے اور اس سے جی چرانے والوں کو بطور زجر و توبیخ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہارا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہوگا اور کسی آزمائش سے تمہارے اس دعوی ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم خود فریبی میں مبتلا ہو۔ خوب کان کھول کر سن لو، عمل کی کسوٹی پر تمہارے ظاہر اور باطن کو پرکھا جائے گا۔ جب جہاد کے نکارے پر چوٹ پڑے گی تو تمہیں سر بکف میدان میں حاضر ہونا ہوگا۔ اسلام کے مفاد کے لیے اپنے سابقہ تعلقات اور دوستانہ مراسم کو قربان کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ اور علم کا معنی یہاں جاننا نہیں بلکہ جتانا اور پہچان کروانا ہے۔ اس کی تحقیق کئی مقامات پر پہلے گزر چکی ہے۔ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں
جس سے انسان اپنے دلی راز کہہ سکے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ پر، روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو، وآت الزکاۃ اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ولم یخش الا اللہ اور نہ ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی سے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے۔ مساجد کے متولی اور منتظم وہی لوگ بن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین محکم رکھتے ہوں، اور عملی اعتبار سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے پورے پابند ہو، اور ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہو کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے خوفزدہ نہ ہوں، اور رضائے الہی پر کسی کی خوشنودی کو ترجیح نہ دیں۔ عمارت مسجد میں ادائے نماز، ذکر الہی اور تعلیم قرآن کے علاوہ اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی صفائی اور روشنی سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔